بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ آج کی پہلی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اعمال تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے۔ اب یہ حدیث یہاں مختصر ہے، پوری حدیث جو ہے وہ اس سے آگے بھی ہے۔ آگے الفاظ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ تو ترجمہ یہ بنے گا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے۔ پر جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور جس نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تو جس نے جس غرض کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اسی غرض کے لیے ہوگی۔ اب اس حدیث مبارکہ کو عام طور پر مصنفین اپنی کتابوں کے شروع میں ہی بیان کرتے ہیں۔ پہلی حدیث یہی ہوتی ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شروع میں لکھا ہے، تو اس کے لکھنے کی وجہ یہی ہے کہ تاکہ پڑھنے والے ابتدا سے ہی اپنی نیت درست کر لیں کہ ہم نے حدیث کا علم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے حاصل کرنا ہے۔ ہم نے اس کتاب سے جتنا بھی فائدہ اٹھانا ہے، ہماری تمام تر نیت یہی ہو کہ ہم اس کتاب کے پڑھنے کے بعد کوشش کریں گے کہ اپنے اللہ کو اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے۔ اور یہ حدیث بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے۔ اس حدیث کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمہ اللہ دونوں کا یہ قول ہے کہ یہ تہائی علم ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ انسان کے کل اعمال 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ عمل جس کا تعلق دل سے ہو، دوسرا وہ عمل جس کا تعلق زبان سے ہو، تیسرا وہ عمل جس کا تعلق اعضاء سے ہو، اور اس حدیث کا تعلق ان تینوں ہی کے ساتھ ہے۔ اور ابن دقیق العید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ علماء نے اس حدیث کو ثلث الاسلام کا لقب دیا ہے کہ یہ اسلام کا تہائی ہے، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نصف فقہ ہے، یعنی آدھا فقہ کا علم یہی ہے کہ تمام کی تمام ہماری نیتیں جو ہیں وہ خالص ہوں، کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، خاموش رہنا ہے، نماز پڑھنی ہے، کوئی عبادت کرنی ہے، ان تمام میں یہ نیت ہو کہ ہم نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنا ہے، اللہ کے نبی کو راضی کرنا ہے۔ بس جب یہ نیت ہوگی تو اعمال جو ہے اعمال ترازو میں وزنی ہوں گے۔ قیامت میں آتا ہے نا کہ جو عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا وہی عمل جو ہے اللہ کے ہاں معتبر ہوگا۔ اور حدیث میں اور قرآن پاک میں آتا ہے ہبا منبثہ، اڑتی ہوئی خاک۔ آتے ہیں جو عمل اخلاص سے خالی ہوگا، اخلاص سے مراد ہے کہ نیت خالص اللہ پاک کے لیے ہو، جو عمل اخلاص سے خالی ہوگا وہ اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہوگا۔ اور اس کو علامہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا، اڑتی ہوئی خاک کہ کسی تاریک کمرے میں سورج کی شعاع پڑ رہی ہو، تو اس شعاع میں جو ذرات ہوتے ہیں